آئے گا، یہ محمد مصطفیٰ ہے جو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ تو پتہ چلا سرکار ہی ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے آئے ہیں، ان کے بعد نہ کوئی نیا نبی ہے نہ کوئی نیا رسول ہے۔ لیکن غور فرمائیے میرے محبوب آقا، آئیے احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ میرے رسول اللہ کا فرمان پڑھیے، امام ترمذی محمد عیسیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میرے محبوب آقا نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا بے شک رسالت اور نبوت میری ذات پہ آ کے ختم ہو گئی ہے، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ تو پتہ چلا میرے محبوب آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نہ نبی آئے گا، نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ لفظ نیا کا استعمال میں بار بار کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ کوئی اعتراض کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تو تشریف لائیں گے، لیکن یاد رکھنا وہ نئے نبی نہیں ہیں، رسول اللہ سے پہلے کے نبی ہیں، اس لیے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، مینار نور ملک شام میں اتریں گے، لیکن وہ بھی اس وقت کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے محبوب آقا تمام کائنات کے اندر یہ پیغام کنوے کر گئے، پیغام پہنچا گئے۔ آپ نے فرمایا سیکون امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم نبی کلہم یزمع نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو داؤد نے حدیث پاک کو روایت کیا اور امام ترمذی نے روایت کیا۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا سیکون امتی ثلاثون کذابون، فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ کتنے نبی؟ 30 جھوٹے نبی۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، سرکار تو قیامت تک کے حالات بیان فرما رہے ہیں۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا سیکون امتی، ان قریب میری امت میں ثلاثون کذابون، 30 جھوٹے دجال اور نبی پیدا ہوں گے۔ یزعمون انہ نبی، سارے یہ گمان کریں گے کہ میں نبی ہوں، لیکن سرکار نے فرمایا انا خاتم النبی، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو پتہ چلا سرکار ہی آخری نبی ہے۔ کوئی جھوٹا بھی آئے نبوت کا دعویٰ کرے، کیونکہ 23 تو آ چکے، میرے مطالعے کے مطابق 23 جھوٹے نبی آ چکے، 23 جھوٹے نبی آ چکے۔ لیکن یاد رکھنا جب سرکار نے منبر پر اعلان کیا تھا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سرکار کا وصال ہوا، ادھر مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ کی حیات میں ہی اعلان نبوت کر دیا کہ میں نبی ہوں، لیکن سرکار کا وصال ہو گیا۔ ابوبکر صدیق کی خلافت آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دوسرے دن ہی صحابہ کو فرمایا صحابہ جنگ کی تیاری کرو، کیونکہ سرکار کا آخری خطبہ انہوں نے سنا تھا۔ مسجد نبوی میں آخری وصیت سرکار کی نازک معاملے پہ جو امت کے درمیان ہوئی تھی، آپ نے یہی فرمایا تھا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، ہاشمی ہوں،
مکی ہوں، عزت والا ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ صحابہ نے یہ خطبہ اپنی کانوں سے سنا تھا، پھر بھی عمل کر کے دکھایا۔ سرکار کے وصال کے دوسرے دن ہی صحابہ کا بہت بڑا لشکر اٹھا اور مسیلمہ کذاب کے فوجیوں کے ساتھ برسر پیکار ہو گیا۔ اور اس خطبہ کے کتنے بڑے اثرات تھے۔ آج تو لوگ ختم نبوت کی ریلی میں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اعلان کرو تو چپ کر جاتے ہیں۔ نبی پاک کا وہ آخری خطبہ اتنا اثر انداز ہوا صحابہ پہ کہ دوسرے دن ہی جھوٹے نبی کی نبوت پر حملہ کرنے کے لیے صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور پتہ ہے جنگ یمامہ اس کا نام ہے، اس میں کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ نبی پاک کے اس خطبے پہ جو سرکار نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اسود انسی نے سرکار کے دور میں اعلان نبوت کروایا، لیکن سرکار نے خود حکم دے کر اسے قتل کروایا۔ اسود انسی، اور صحابی رسول کا نام ہے فیروز، جس نے اسے ملک شام میں جا کے قتل کیا تھا۔ سرکار اس وقت صبح کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا رہے تھے۔ ایک دن پہلے نبی پاک منبر پر تشریف افروز ہوئے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو جھوٹے نبی کو جا کے قتل کرے؟ حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اٹھے، نبی پاک کو عرض کی یا رسول اللہ میں قتل کروں گا، جھوٹے نبی کو میں قتل کروں گا۔ سرکار نے فرمایا جاؤ جا کے اسے قتل کر ڈالو۔ اب غور فرمائیے، سرکار مدینہ میں بیٹھے ہیں اور فیروز ملک شام میں جاتے ہیں، 1500 سے زیادہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ نبی پاک صبح کی نماز پڑھا کے صحابہ کی طرف منہ ہے، سرکار کا چہرہ والضحا صحابہ کی جانب ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے صحابہ فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میری بات آپ سمجھے نہیں ہے شاید، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ادھر فیروز نے اسود انسی جھوٹے نبی کو قتل کیا، ادھر سرکار اپنے مصلی نبوت پہ بیٹھے ہیں، مصلی امامت پہ بیٹھے ہیں۔ سرکار نے فرمایا صحابہ فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ یہ سرکار کی نبوت ہے، میرے نبی کی آنکھ کا کمال ہے، مذاق کی آنکھ بڑی دور تک دیکھتی ہے، جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا وہاں تک رسول اللہ کی رسائی ہے۔ اب اور فرمائیے، نبی پاک نے جھوٹے نبی کو خود قتل کروایا، اب مسیلمہ کذاب نے بھی سرکار کے حیات میں اعلان نبوت کیا تھا۔ دوسرے دن ہی ابوبکر صدیق نے اعلان کیا جاؤ صحابہ جا کے جھوٹے نبی کو قتل کر دو۔ اب صحابہ نے کہا، عمر فاروق نے کہا اے پیارے ابوبکر ابھی تو سرکار کا وصال ہوا ہے، تھوڑے دن تو ٹھہر جاؤ، سرکار کے صحابہ غم میں ہیں، تھوڑے دن انہیں غم منانے دو۔ ابوبکر صدیق نے جو جواب دیا تھا وہ بڑا کمال کا ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو جواب دیا تھا وہ اتنا حمیت والا، اتنا غیرت والا جواب تھا۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا اے عمر، مدینہ کی عورتوں کی رانوں کے گوشت اگر کتے بھی کاٹ کے کھا جائیں، اگر ان کے سینے اگر ڈاکو بھی کاٹ کے کھا جائیں، پھر بھی ابوبکر صدیق یہ سودا نہیں کرے گا، ضرور صحابہ کو لشکر کو بھیجے گا اور جھوٹے مدعی نبوت کو جا کے قتل کروائے گا۔ آپ نے فرمایا مدینہ کی کنواری عورتوں کے اگر پٹوں کے رانوں کے گوشت اگر کاٹ دیے جائیں اور مدینے میں لوگ ان کو لٹکائیں بھی، پھر بھی ابوبکر صدیق یہ سودا نہیں کرے گا۔ اور فرمائی کتنا بڑا جملہ بولا آپ نے۔